تعالیٰ نے ترقی اور عروج کو کتاب و سنت کے اندر ہمارے اور آپ کے لیے رکھا ہے، لیکن دنیاوی اعتبار سے ہم اور آپ جو ترقی سمجھتے ہیں وہ مختلف طریقے سے اپنے اپنے ذہنوں کے حساب سے ہے۔ جو لوگ علم سے، تعلیم سے اپنے آپ کو منسلک رکھے ہوئے ہیں، رابطہ رکھے ہوئے ہیں، ان کے یہاں عروج ترقی یہ ہے کہ تعلیم ضروری ہے۔ جن لوگوں کا مزاج سیاسی وزن کا ہے اور جو سیاست کے اندر اپنا دخل رکھتے ہیں، ایسے لوگوں کے نزدیک عروج یا ترقی یہ ہے کہ سیاست کو جانا جائے اور سیاست کے ذریعے اپنے آپ کو عروج میں لایا جائے۔ جو لوگ معاشی اعتبار سے، اقتصادی اعتبار سے سمجھتے یہ ہیں کہ اپنے آپ کو مستحکم کر لے، معاشی اعتبار سے اپنے آپ کو مضبوط بنا لے، وہی لوگ اپنے آپ کو ترقی یافتہ کہہ سکتے ہیں، ان کے اپنے نزدیک اپنا نظریہ ہے۔ اور جو لوگ ملک و قوم کی ترقی کے لیے رات دن کوشاں ہیں اور اس کے لیے فکر مند ہیں، وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ملک کی ترقی کے اندر ہی ہمارا عروج ہے، ہمارا معراج ہے۔ بہرحال ہر ایک کا اپنا اپنا نظریہ ہے، ہر ایک کی اپنی اپنی سوچ ہے جو یہ سمجھتی ہے کہ ان کا عروج اس میں ہے۔ جب اسلام دنیا کے اندر آیا تو اس وقت بڑی کم تعداد میں آئے، مختصر تعداد میں آئے، قلیل تھے۔ بدر واحد کا واقعہ جس میں تعداد بہت مختصر، اتنی کم، لیکن یقین اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں بھی مدد فرمائی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عروج کو ذکر کیا، وہاں پر ان کی ترقی کو ذکر کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عروج ان قوم کو دیتا ہے، ان لوگوں کو دیتا ہے جو قوم اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر اپنا کامل یقین رکھتی ہے۔ دنگے وقت کا معاملہ ہے، صحابہ اکرام اس بات پر خوش ہیں، اس بات پر راضی ہیں، اپنی تعداد کے حساب سے زیادہ ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں چاہتا تھا کہ ان کو کامیابی و کامرانی نصیب ہو۔ وجہ کیا تھی؟ مختصر سے طور پر ان لوگوں میں بعض لوگوں نے اپنی جگہ کو چھوڑ دیا، جس کا نقصان یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں نقصان سے دوچار کیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں کبھی ناکام و نامراد نہیں کیا۔ حاضرین گرامی، عروج اور زوال یہ چیزیں ایسی ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہے۔ عروج ان کو نصیب ہوتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر کامل یقین رکھتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے یقین کو اپنے دل کے اندر بسا لیتے ہیں۔ کچھ ادوار بھی ہم پر سے گزرے ہیں، ان دوروں میں ایک دور یہ گزرتا ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گزر جانے کے بعد خلافت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں آتی ہے۔ مرتدین سر اٹھاتے ہیں، مانعین زکات کا فتنہ کھڑا ہوتا ہے، اور اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جری بے باک نرم صحابی پریشان، حالات سے نپٹنے کے لیے اپنے آپ کو کوشش کرتے ہیں، یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں معاملہ اتنا سنگین ہو چکا ہے کہ کیا ہم اپنے بھائیوں کے لیے جنگ کریں گے؟ کیا ہم اپنے بھائیوں سے لڑیں گے؟ ان لوگوں سے لڑیں گے جو کلمہ گو ہیں، مسلمان ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والے ہیں، ان سے ہم قتال کریں گے، ان سے لڑیں گے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جملہ بھی بڑا تاریخ میں لکھا جانے والا جملہ ہے، کہا اَيَنْقُصُ الدِّينُ عَلَىٰ حَيٍّ۔ عمر تم چاہتے یہ ہو کہ ان لوگوں کے جو زکات نہ دینے کا ارادہ ہے ان کی بات کو مان لیا جائے اور اس کے ذریعے سے میں دین کو کم کر دوں، اس حال میں تو میں بھی زندہ ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قول بابر نہیں ہوئی ہے، ابھی اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پرانے کپڑے پھٹے نہیں ہیں، آثار موجود ہیں، اور تم چاہتے یہ ہو کہ دین کے اندر تبدیلی کر دی جائے اس غرض سے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے
آثار نہ مٹنے کے باوجود بھی ابھی حالات ابھی کچے تھے مسلمانوں کے اسلام کے، اس وقت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دین کے اندر کئی مصیبتیں آئی لیکن انہیں ڈگمگ ہونے نہ دیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آتا ہے، دور عثمان میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر دیا جاتا ہے، اتنا بڑا ان کو سانحہ گزرا، لیکن وہاں بھی اسلام پر کبھی آنچ نہیں آئی، کبھی اسلام زوال کی طرف نہ گیا۔ اور اس کے بعد دور کئی گزرے، دور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آیا، اس کے بعد امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، اور یزید کا دور آیا، کئی دور گزرے، حتیٰ کہ خلافت بنو امیہ کا دور گزر گیا۔ اس کے بعد بنو عباس کا دور آتا ہے۔ بنو عباس کا دور وہ دور تھا جس میں مسلمانوں کو حتی الامکان شہرت حاصل ہوئی، انہوں نے اپنے جھنڈوں کو دور دور تک لہرا دیا، اسلام کے پرچم کو بہت کام کیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنا تو کام ہو چکا تھا، اتنا کام ہو گیا، تو اسلام پر زوال کب آیا؟ اسلام پست کب ہوا؟ اور اسلام کے اس زوال کے پستی میں وجوہات کیا تھے؟ چنگیز خان آتا ہے، ہلاکو آتا ہے، یہ وہ لوگ تھے جو جنگلی تھے، بدو تھے، ایسے قوم کے سامنے وہ مسلمان جن کے آباء و اجداد نے تاریخ کے اندر بحر پر راج کیا تھا، جنہوں نے اپنے جنگ میں اپنی کشتیوں کو جلایا، جس کا خاصا شاعر کھینچتا ہے، دشت تو دشت تھے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے۔ عالم کیا تھا؟ اگر سن لیا جاتا کہ چنگیز کی اولاد میں سے، چنگیز کے سپاہیوں میں سے، اس کے لشکر میں سے کوئی کہہ دے مسلمان کے لیے کہ میرے پاس بھی تلوار نہیں ہے، اپنی گردن کو جھکائے رکھنا، میں گھر جاؤں گا تلوار لے کر آؤں گا، اس کے بعد تمہاری گردن کو کاٹوں گا۔ مسلمان کی حالت یہ کہ اتنی پستی میں چلا گیا کہ اپنی گردن کو اس وقت تک جھکائے رکھتا جب تک کہ وہ اپنے گھر جا کر کے تلوار لا کر کے اس کی گردن کو نہ کاٹتا۔ یہ حالت کیوں ہوئی؟ یہ ہماری ایمان کی کمزوری تھی، یہ ہمارے عمل کی کمزوری تھی، جس کا نتیجہ یہ تھا کہ ہماری وہ قوم جو کبھی عروج پر ہوا کرتی تھی، ترقی پر ہوا کرتی تھی، آج وہ ذلت میں چلی گئی، پستی میں چلی گئی۔ اللہ نے کیا کہا؟ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ غم نہ کرو، فکر نہ کرو کسی بات کی، اللہ تبارک و تعالیٰ سربلندی تمہیں دے گا۔ سربلندی کب ملے گی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہمیں اور آپ کو اعزاز کب ملے گا؟ جب ہمارا ایمان کرتا ہوتا ہے، جب ہمارا یقین اللہ پر مضبوط ہو جائے، جب تک ہمارے معاشرے کے اندر شرک جیسی غلاظتیں رہیں، جب تک ہمارے دلوں کے اندر ڈگمگاتا ہوا ایمان رہے گا، اس وقت تک کامیابی نہیں ہو سکتی ہمارے یہاں۔ ہمارا اور آپ کا خسارہ اور نقصان ہوتا رہے گا۔ جس قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عروج دیا، ترقی دی تھی، اس قوم نے خود کو پستیوں میں ڈال دیا۔ وہ قوم جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا اعزاز بخشا تھا، اس قوم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس کتاب کو بھلا دیا جس کتاب کے ذریعے اللہ نے تمہیں مقام دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے بارے میں کہتا ہے، یہ وہ کتاب تھی، ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں تھا تمہارے آپ کے۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، بلندی ہے اور تمہارے لیے ترقی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب لوٹنے میں ہے، اللہ کی کتاب میں ہے۔ اس کتاب کو ہم نے اور آپ کے پیچھے رکھا ہے۔ یہ ہمارے امت مسلمہ کے حالات، جنہوں نے جھوٹ کو، غیبت کو اپنے معاشرے کے اندر پنپنے دیا، خیانتیں امانتوں کے اندر میں، رشوتیں شروع ہوئی اپنے اندر، ایسے عالم، ایسے حالات کو اپنے اندر پیدا کر لیا ہم نے اور آپ نے، جس کا خسارہ اور نقصان یہ کہ ہم آج اپنے آپ کو ترقی پر ہیں یا عروج پہ ہیں، ہمیں اس کا آج خود احساس نہیں ہے۔ یہ افسوس ہے ہمارے اور آپ کے لیے کہ وہ قوم جو زندہ قوم ہوا کرتی تھی، یہ وہ قوم جس کا ایک ہیبت ناک ہوتا، جس کا مخافہ، جس کو گھبراہٹ والا معاملہ کہا جاتا، قوموں پر ہوا کرتا تھا، آج ختم ہو چکا۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مجھے یاد ہے، اللہ کے نبی کریم
اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث کے اندر ذکر کیا تھا، قیامت کی نشانیوں میں سے اس کو نشانی کہہ کر کے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بیان کیا تھا۔ اس حدیث کے بارے میں فقال قائل، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتلائیں کہ کیا اس وقت ہماری تعداد کم ہوگی، کیا ہم اس وقت بہت تھوڑے ہوں گے، ہماری تعداد مختصر ہوگی؟ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، اس وقت تمہاری تعداد تو بہت زیادہ ہوگی اور تمہاری حالتیں لیکن اس وقت یہ ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری حالتوں کو، تمہارے ایمان کو ایسا بنا دے گا وَلَكِنَّكُمْ غُصَاءٌ كَغُصَاءِ السَّيْلِ، جس طرح ہم اور آپ سمندر کی جھاگ کو دیکھتے ہیں، جب سمندر سے پانی کے اوپر جو جھاگ پیدا ہوتی ہے، سفید جھاگ جس کا جو عالم ہوتا ہے بہت زیادہ ہوتی ہے، مسلمانوں کی تعداد کا یہ عالم ہوگا، اتنی تعداد ہوگی لیکن اس کثرت تعداد کی وجہ سے انہیں اس میں کامیابی و کامیابی نہ ملے گی، ان کی ترقی نہ ہوگی۔ کیا ہوگا؟ اس کا خسارہ اور نقصان یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَلَيَنزَعَنَّ اللَّهُ مِن صُدُورِكُمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دلوں کے اندر سے ایمان کو کھینچ لے گا، ان کے دلوں کے اندر سے ایمان اور عمل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نکال دے گا۔ نام کے مسلمان ہوں گے، کثرت میں بہت ہوں گے لیکن ان کی مسلمانیت کم ہوگی، اور نقصان یہ کہ وہ لوگ جو جن کا غلبہ غیروں پر ہوا کرتا تھا، وہ لوگ جن کا غلبہ، جن کی حیبت لوگوں پر پڑا کرتی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دلوں سے مسلمانوں کے خوف کو ختم کر دے گا۔ مسلمانوں کا خوف لوگوں کے دلوں سے ختم ہو جائے گا، ان کی تعداد کو بدن سے کثرت ہوگی، تعداد کے زیادہ ہونے سے کوئی فائدہ ہو لوگوں کو نہ ہوگا، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم کے اندر وہن کو ڈال دے گا۔ صحابہ نے اس کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہن کیا کہتے ہیں، وہن کیا ہے ہمیں بتائیں؟ کہا اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہن وہ چیز ہے، دو چیزوں کو کہا، حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اتنی ان کے اندر آ جائے گی، اتنی چاہت دنیا کی پیدا ہو جائے گی کہ دین کو کم سمجھنے لگیں گے اور دین کے اعمال میں کمپنی کرنے لگ جائیں گے، اور موت کی خیر جو ہے حیبت ان پر اتنی طاری ہوگی اور موت کا ڈر ان کے اندر اتنا پیدا ہو جائے گا کہ وہ ہر معاملے میں موت سے خوف کھانے لگیں گے، موت سے دور بھاگنے لگیں گے۔ عروج الفتوحات میں تھا جن صحابہ کے نزدیک موت کا خوف نہ تھا۔ ترقی تو اس وقت تھی جو صحابہ اپنی ہتھیلیوں کے اوپر اپنی جانیں لے کر گھوما کرتے تھے اور اپنے اسلام کو بڑھانے کے لیے، اس کے غلبے کے لیے فکر مند ہوا کرتے تھے۔ آج دنیا کی چاہت، اتنی چاہت دنیا کی، ان الدنیا حلو وخضر، دنیا کیا ہے؟ یہ دنیا میٹھی ہے، ہری بھری ہے، ایسی ہے جو اس کے اندر داخل ہو گیا اس کو دوبارہ واپس آنے کا موقع نہیں ملتا ہے، وہ دنیا کی چاہت اپنے اندر پیدا کرتا ہے۔ دنیا کی محبت غالب آ گئی اور موت سے اتنا خوف، موت کا اتنا ڈر کہ اپنے اندر اتنا خوف اور دبدبہ پیدا کر لیتے ہیں موت کا کہ موت سے دور بھاگنے کی کوشش کرتے۔ کہاں ایسا گزرا دنیا کے اندر جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت نہ دی؟ کسی نے دعویٰ کیا کہ اپنی عمر کو لمبی کریے؟ کسی نے دعویٰ کیا؟ آج تک کئی ایسے گزرے جنہوں نے دنیا کی چاہت اپنے اندر رکھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا انہیں دنیا کو اتنا ہی دیا جتنی وہ چاہت رکھتے تھے۔ قارون گزرا جس نے پوری دنیا کے اندر اپنے خزانے کو جمع کر لیا اور اپنی دنیا کو جمع کر لیا، بڑی چاہت رکھا، دنیا کے اندر جنت کو قائم کر لیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا اس کے اندر اتنی محبت کو باقی رکھا دنیا کی، اسے اتنی مہلت دی کہ وہ دنیا کی محبت کو پا سکے۔ یہ دنیا سے جو محبت ہے اور موت سے جو ڈر اور خوف ہے، اس سے کسی کو دور نہیں ہے بھاگنا۔ ہر ایک کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر شے کو مرنا ہے، اس کے باوجود بھی ہم اور آپ یہ دو چیزوں کو بہت اپنے نزدیک پاتے ہیں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی تھی ہمارے اور آپ کے لیے کہ ہماری کثرت تو زیادہ ہوگی، تعداد بھی بڑی ہوگی، لیکن ہمارے اندر دو چیزیں داخل ہو جائے گی، ایک دنیا کی محبت اور موت کا خوف، موت کا ڈر۔ زبان کا یہیں سے سلسلہ شروع ہوتا ہے کہ دنیا اگر چاہت بن جائے، موت کا خوف دل میں بیٹھ جائے، زوال شروع ہو جاتا ہے۔ ان دو چیزوں کو نکال دو، تمہارا عروج قریب ہے۔ دنیا کی تھوڑی سی محبت آئی، پیچھے رہتا چلا گیا،
اتنا پیچھے ہو گیا کہ جنگ میں جانے کا موقع ہی نہ مل سکا. زبان پہ سچ نہیں کہتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارادہ تھا, لیکن سستی و کاہلی اتنی غالب آ گئی کہ جنگ تبوک کے اندر میں پہنچ نہ سکا. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان کا انتظار کیا جو فرمان ان صحابہ کے اوپر اس سے گزرا. تو 40 دن تک انہیں قید تھی گھر کے اندر. وہ قید ایسی تھی ذات الدنیا. صحابی رسول کہتے ہیں کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ وقت ایسا تھا ہم لوگوں کے لیے کہ ہم نے دنیا کو اپنے اوپر کم سمجھ لیا تھا. یہ دنیا کی چاہت رکھنے والے لوگ جان لیں کبھی دنیا ساتھ نہ دے گی. حضرت مصعب بن عمیر مکہ کا خوش پوش نوجوان, بڑا مالدار نوجوان, باوجود اس کے اسلام قبول کیے. اسلام قبول کرنے کے بعد جب شہادت کا موقع آیا, شہید ہوئے, موت کا یہ عالم کہ مرنے کے بعد مکمل طور پر کفن کا کپڑا تک نصیب نہ ہوا. وہ صحابہ اپنی دنیا کو نہ بناتے تھے, وہ صحابہ موت کا کبھی خوف نہ رکھتے تھے, انہوں نے عروج پایا تھا. آج ہماری اور آپ کی ذلت یہ ہے ہم نے دنیا کی چاہت کو اپنے دلوں میں بسا لیا, موت کا خوف ہم نے اپنے اوپر طاری کر لیا. کیسے ہم اور آپ اپنے آپ کو ترقی یافتہ معراج و عروج کا راستہ پا سکتے ہیں جب ہم دین اسلام کے اندر ان اعمال کو نہیں کرتے جن اعمال سے ہمیں روکا جا رہا ہے اور جن اعمال کو ہمیں کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے. جتنا ہم بھاگیں گے اپنے دین کے اعمال سے اتنا ہم پستی میں جائیں گے. ہمارے اور آپ کے لیے اگر عروج ہے, ہمارے اور آپ کے لیے اگر معراج ہے, اس چیز میں ہے کہ ہم اور آپ فرامین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنائیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو اپنے اوپر لازم کر لیں, ان فرائض کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اپنے لیے کریں, تبھی ہمارے لیے آپ کی یہ عروج ہے. ورنہ زوال یقینی ہے اس وقت تک جب تک کتاب اللہ و سنت رسول اللہ کی روشنی ہم سے چھین جائے, اس وقت تک جب تک شرک جیسی غلاظتیں بدعتیں خرافات دین اسلام کے اندر پلکتی رہے, عروج نہیں ہونے والا ہے. اس وقت تک ہمارے اور آپ کے لیے پستی ہے, اس وقت تک ہمارے اور آپ کے لیے زوال ہے جب تک ہم کتاب و سنت سے کنارہ کشی اختیار کریں. اس وقت تک ہمارا اور آپ کا معاملہ وہی ہوگا جو طریقہ صحابہ اکرام نے طے کر کے اپنے آپ کو عروج کے دروازے پر لے کر گئے تھے. وہ دروازے کو ہمیں اپنانے کی ضرورت ہے, اس راستے کو ہمیں اختیار کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام امت مسلمہ کو اس بات کی سمجھ عطا کرے کہ ہمارا عروج کس میں ہے, ہمارا زوال کس میں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہماری قوم گر چکی ہے, پستی میں ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ عروج عطا فرما, ہمارے ایمان و یقین کو مضبوط فرما, ہمارے اعمال کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اصلاح فرما دے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے وہ جو مسلمان بھائی ہیں, ان تمام مسلمان بھائی جن کے ایمان ڈگمگا رہے ہیں, آج اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ایمان میں مضبوطی فرما. آمین یا رب العالمین.